وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش پڑھو سارے حضرات. اللهم صل على سيدنا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان.
ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جسم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ اولاد رش پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، کوئی جلسے تقریر دا پروگرام نہیں، عزیزم برادرم عطا محمد کھک صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسوں سارے حضرات میں عاجز ای مقام تے جمع ہوئے ہیں، تو سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی اماں صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے، آمین تے آکھو چاہ۔ اللہ تو دعائے کہ مالک لم یزل مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے۔ میرے مالک تو میری یہ دعائے کہ رب کائنات اس اماں کو دن قیامت دے سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان مومنہ مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے اور مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ دوستو حدیث پاک کی چاند ہے کہ یعتبر بالخواتیم، ہر بندے دی اچھائی یا برائی دا
اودے چنگے ہومن دا یا مندے ہومن دا اعتبار خاتمے دے ہوتے ہیں۔ اگر خاتمہ چنگا تھی پیا تو ول اگوں والے سارے معاملات اچھے ہو سن، اور اگر خاتمہ چنگا نہ تھیا، خاتمہ اچھا نہ تھیا، ول اگوں والے معاملات جڑے ہن نا وہ اللہ دے سپردن، وہ مالک لم یزل جی میں چاہے سو کرے، اون دے اگوں دم مارن والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک آل ضرور سمجھو کہ خاتمہ اوندا چنگا تھی سی جدے دنیا والے اعمال چنگے ہو سن۔ اگر دنیا دے اتے اعمال چنگے کوئی نہیں تا خاتمہ چنگا تھیون دی امید نہ رکھے۔ جیڑا سارا یہ جملہ ہے نا بخیر مول صاحب رب چنگیاں کرے سی، کون چنگیاں کرے سی؟ رب۔ رب تے ہمیشہ چنگائی کرے دے۔ اللہ جو بندے کو بنائے تے کہیں دی کوئی بھی بڑائی ہوئی شاہ کہیں کو مندی لگ دیئے، اللہ ہوتے چاہ امیز کہیں بنائیے، درخان بنائیے، وہ بنا کے نوی رکھے، اگرچہ تو سب پیسے نہیں دیتن، لیکن ایک بندہ انہیں سامنے چاہ کے کوہاڑے نال او کو ڈالن لگ دے، او کو خیر ہی بھی چکرے نے میں دے ہوتے اتنی محنت کیتی ہے، کوشش کی، وہ آنکھیں میاں تائیں تا اپنے پیسے گھن کی دن، وہ اکسی ٹھیک ہے، لیکن آخری دی غرض و غایت ہے میں بڑائی جو ہم اے ہونے رکھیے تو کوہاڑا چاہ کے ڈالن آ گئے، ارمان لگ دے نہیں لگا۔ اللہ کوئی ظالم تا نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ جو بندے کو بنائے قرآن 7 قسمیں چاہ کے آکھے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں کو تین دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم، بلد مکرم دی قسم۔ اللہ کو قسمہ چاول دی کوئی ضرورت بولو نہیں ہے، لیکن اسلوب قرآن یہ ہے حاج صاحب کہ اللہ اتھا قسم چاہ دے جڑے مقام تے کہیں چیز دی عظمت کو دوبالا کرنا ہوئے، شان کو دوبالا کرنا ہوئے، اچھا مقام لکھاونا ہوئے، اتھا اللہ پاک قسم چاہ دے۔ اللہ دی قسم چاون دا معنی اے ہو دے کہ اے شے میں محتم بشان بڑائی می، اے شے میں رفعت والی بڑائی می، اے شے میں برکت والی بڑائی می۔ ساری کائنات رب نے بڑھائیے، قسم نہیں چاہتی انسان تیرے میرے بڑاون تے، تیرے میری احسن تقویم تے اللہ قسمہ چاہدہ ہے کہ تیری شان بڑی بلند ہے، تیرا مقام بڑا بلند ہے، لیکن تے اپنی شان کو سناتا نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا کہ خاتمہ اوندا چنگا تھی سی جے دنیا دی والی زندگی چنگی گزاری ہے، دنیا تے اعمال اچھے کیتن تے والخاتمہ چنگا جے دنیا تے اعمال اچھے نہیں کیتے، جنگے نہیں کیتے تے وال ایویں امیداں رکھے ودا کہ خاتمہ چنگا، خاتمہ چنگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے اعمال جڑے ہیں ہی دنیا دے اندر کرنے میں، اے اعمال کوئی آخرت دے اندر نہیں ہے۔ میرے آقا دو جہاں، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج الانبیاء، سرور کونین
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارن دا ہر طریقہ ہر نمونہ تہاڈے میرے واسطے قابل تقلید چھوڑے، قابل عمل چھوڑے۔ نہ حدیث پاک دے اندر پڑھنی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھن تائے صحابہ کرام دا جنب غفیر مدبیر میرے آقا دے دائیں بائیں دیوانے پروانے مستانے صحابہ موجود ہیں۔ مان اچانک میرے آقا اٹھی کے کھڑے ہوئیں، صحابہ نال اٹھی پائن، سین نے فرمایا قف قف علی رسلک، اپنے قدمات کھڑے ہو، اپنے قدمات ٹھہر جاؤ۔ صحابہ ٹھہر گئن، میرے آقا چلن، صحابہ دل سنٹھے دور دور ایک اٹھنی نظر آئیں، اندھے ہوتے ایک برقع پوش سوارے۔ سبحان اللہ، سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا جی میں سامنے دے دے اللہ، ایویں پچھو دے دے اللہ، ایویں دائیں بائیں دے دے اللہ، میرے اللہ نے آپ کو نگاہ بصارت بھی عطا فرمائی تے نگاہ بصیرت بھی عطا فرمائی۔ شہبازن تک استاہوں پتا چلے کہ میرے آقا گئے نا، میرے محبوب گئے نا، ون کے اس اٹھنی سوار دیں، مہار کو پکڑے نے تے مہار پکڑ کے میرے آقا اپنے موڑے تے سٹ کے گھنائن مسجد نبوی دے قریبین سین اٹھنی کو خوشائے اور صحابہ دن ساری حیران کی دی انتہا نہیں رہی جب میرے آقا نے میرے محبوب نے اس سوار دے رکابہ دے تلے اپنے رحمت والے ہاتھ مبارک رکھیں تے انہوں نے اپنے قدم رکھیں اساں چیخاں نکل گئی انسانیاں اللہ کونے کہ جدے پیران دے تلویاں دے تل امام الرسل فخر الرسل عادی السبل مولا کل سرور کونین اپنے رحمت والے ہاتھ مبارک رکھیں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں میں حدیث پاک دا واقعات والے سامنے گزارش کر رہا عام گل نہیں ہے۔ صحابہ دلت حضور بڑے احترام دنال مسجد نبوی دی اندر گھنائن جلے سہنچ میرے آقا اس خاتون کو جڑی برقع پوش ہے بٹھاون لگن سینے اپنی مزمل والی چادر مبارک اتار کے بچھائیے اور فرمائنے اماں جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے بہ ونجوں۔ صحابہ دن حیران ششدر تے پریشان اللہ کون امائے جے کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اما پیسنے دن حالانکہ میرے آقا نے تے سب خود نسایا ہی آپ اپنی سگی اماں دا واقعہ سنایا ہے کہ اجل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال دی عمر کو تا پہنچا میں 6 سال دی عمر ہے کہ میرے آقا میں کو آقا فرمیدن میں کو اما ننیال مدینہ طیبہ دی اندر گھن گئیاں اور 6 مہینے اساں اتھا قیام کیتے واپسی دوتے میں اپنی اماں دے نال آدھا پیا ہم اب آدھا مقام ہے میری اماں رستے کولو ہٹ کے ایمیں ایک پہاڑی نما مقام دوتے گئن میں نالم کیا دہداں ایک مٹی دا ڈھیر رہی قبر نما
میری اماں بن کے حضور خود فرمینے میری اماں بن کے اس مٹی دے ڈھیر کو چمٹ گئیاں اور اکھائی چو سیلے رواں تے زبان تے الفاظاً اٹھ عبداللہ اٹھ عبداللہ قبری چو سر بہر نکال دیکھتے صحیح میں تیرا لال گھنائیاں حضور فرمیدن میں حیران میری اماں رو رو کے آتی ہیں اٹھ عبداللہ تو تے آدم میں آمنا میرا انتظار کریں اٹھا دیا گھنٹیاں وجہ سے میں واللہ سا میں انتظار کرے دیا عرصہ گزار چھوڑیا عبداللہ تو تنا آئیو عبداللہ تو آدھا ہمیں اللہ ساکو ایسا لال نسی کہ جدی چمکتے دمک کولو جدی نورانیت کولو آسمان دا سورج تے چندر او شرماوے سن واقعتاً عبداللہ جس دن میرا لال میرے بدن چو پیدا ہو کے میرے کمرے دے نور دے لاٹاں ایسیاں نکلی کہ انہاں لاٹاں دے اندر میں کیسر و کسرا دے محلات کو ڈٹھے عبداللہ واقعی اللہ نے سب کو ایسا لال دیتے کہ چندر جنے سامنے شرما دے سورج دیا کرنا اکو دیکھ کے موت پہ وینیل عبداللہ اوتے آئے جس وقت ملائکہ جبریل دی معیت دی اندر میرے دروازے تے مبارک بادیاں دے پیغام گھن کے آئے اٹھ عبداللہ ساری کائنات دے ملائکہ بھی آئے جنات بھی آئے پر عبداللہ تو نہیں آیا دیکھ آج اولال ٹور کے میں تیرے کول گھن نہیں آؤ ہونتے دیکھ گھن حضور فرمیدن میں حیران پریشان 6 سال دا بچام میری اماں وقت قبر کو چھوڑ کے میں کو آ کے ہاں لائے اور سینے نہ اللہ کے فرمے دیا میرا بیٹا عبداللہ میرا بیٹا محمد ہن وقت ہاں میں تیرے نال لک سکھ سے حال ونڈا لیکن میں کو بھی معلوم کہ میں بھی تیرے نال راسا یا نہیں راسا میں اماں دو دے دا ہم اماں میرے رخسارے چم دی میرے بوتھیاں چم دی میری پیشانی کو چم دی میرے والا کو بوسے دے دی وط والا ایک مرتبہ قبر کو ان کے لپٹین وط رو دیا اوفے آوازاں وطا کہ میں کو گلکڑی پاتی لیں کہ بیٹا شاید ہن میں دنیا تے باقی نہ راواں وط میری اماں ون کے حضرت عبداللہ دی قبر تے لپٹ کے چمٹ کے اتھائی رکھی وچوں ہجواں دی برسات تے اماں دی آواز رد گئی ہے ول آہستہ آہستہ آواز خاموش ہوئی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دل میں اماں دے موڑھے تے ہاتھ لا کے آکھیں یا امی یا امی یا امی پر میری اماں نے میں کو جواب نہیں دیتا امی ایمن آ کے دلاسا دیتے حضرت سیدہ آمنہ اٹھائیں اپنی جان آفرید سپرد کر چھوڑیے تو سو حاضر بیٹھے ہو یا کوئی نہ جی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن میری اماں میں کو 6 ماہ دی عمر دے اندر داغ مفارقت دے گئی جدائیاں ہو گئیاں میرے اللہ دی حکمت دے اندر حکمت آئی کہ سین یمن تے ابے دا سایہ سر تے نہا تے 6 مہینے دے بعد اماں بھی دنیا تو بولو نا رخصت ہو گئی حفیظہ دے کے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا اور پیدا ہوئے تو باپ کا
سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادرو ہم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، اور سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ جب من ابا کوئی نہیں 6 ماہ دے ہوئے، اما دنیا تو رخصت 2 سال دے ہوئے، دادے نے سنبھالے، تھوڑا عرصہ گزرے، دادا بھی دنیا تو رخصت ہو گئے، دادا بھی دنیا تو رخصت، چچے نے سنبھالے تے چچا بھی دنیا تو، زورن بولو نا، سارے سائے اللہ نے میرے محبوب دے سارے سائے دنیا تو اٹھا گی دن، کہ تاکہ بچپن دے اندر جرلے بال جم دے، وہ کہیں ویلے ابے کو سڑیں دے، کہیں ویلے اماں کو سڑیں دے، تکلیفوں میں ابا یا اماں انہاں کو پکریں دے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تے کو بچپن کو لو بھی اگر سڑنا پوے، کہیں ابے کو نہ سڑے سے، کہیں اماں کو نہ سڑے سے، ڈائریکٹلی میں خدا دی ذات کو سڑے سے۔ حضور دا ہاتھ کے دے ہاتھ دے اندر، زورن بولو، اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے۔ سائیں دے سالے اتے اتنے احسانات ہیں جنہاں کو اساں کدی زندگی بھر نہیں اتار سکدے، لیکن سب تو وڈا احسان اے ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکو اپنے اللہ دا رستہ دکھائے۔ کہیں دا رستہ دکھائے؟ بھٹکتی ہوئی مخلوق آسے، باپ کو بیٹے دا پتہ نہ ہے، باپ کو بیٹی دا پتہ نہ ہے، ماں کو بیٹی بیٹے دا پتہ نہ ہا، کعبہ بیت اللہ دا ننگا طواف تھی نہ ہا، جیندیاں بیٹیاں کو زندہ درگور کر دیتا وے نہ ہا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ مخلوق خدا کو خدا دا پتہ نہ ہا۔ میرے آقا نے سب تو پہلے ساریاں چیزاں کو لو ہٹا کے کیندہ رستہ دکھائے، دورن بولو، جڑے اللہ کو منے دے اللہ دا نا زور دا گھنو، کیندہ رستہ دکھائے، اللہ دا رستہ دکھائے۔ یہ اساں موت فوت دے ہوتے یہ جملہ ہدے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کدہیں دے مانے تے بھی غور کیتے ہوئے۔ بس رکھ چھوڑو جلدی تساں۔ سبحان اللہ۔ بابا حافظ کی طرح تھالن ڈا 12 دہین نا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تساں آرام نال تشریف رکھو، تساں انہاں کچھ نہ کرو، آرام نال تساں بہو، میری توجہ تساں لوگوں نہیں پاسے نہ کرو، یہ ٹھیک پہن تساں انہاں کچھ ہی نہ آکھو۔ میرے دیہاتی بھراوو، میں تہاڈے نال دا ہاں، کدہیں جیندے پیو ماں کو اتنے اے پھل فروٹ کھوائے بھی؟ جو حاضر توفیق ہوندی ہر بندہ کوشش کرے، جیڑا پھل فروٹ گھن کے آندے میں نا اماں ابا بڑھڑا او جیندی بھوں والی کوٹھڑی جھا ہوندی ہے، اون دے کنے لکا کے جو متڑو ڈیک گھنے
میں بچیاں واسطے کھیلنا ہے، میں یہ نہیں آدھا پیا کہ تسا نہ دیو یا نہ کھواؤ۔ بزرگ میری گل دا ابالے تھی پہننا، میں گزارش کر رہی ہوں اندے کو ڈبل دیو، دگنا دیو، 4 گنا دیو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن زندہ ماں باپ کو کریں ایسا ڈسپرین دی گولی دے کے بھی راضی نہیں ہے، بخیر دم پھوکا رکھاؤ چاہ ٹھیک تھی پوسی۔ اکثر ایسا دے دے ہیں جرلے مریضہ والدہ یا مریض والد او ڈولی تے وچ نہ چویجے جے تک اون ویلے تائیں ہسپتال اسا دکھاون جی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ میں عوام دی گل کرنی ہاں کہ عام طور تے مروجہ گال یہ ہے کہ جناب او بوڑھے ماں باپ جڑے کمریاں جڑے مکاناں اسا رہندے ہیں انہاں کو علیحدہ کر دیندے ہیں کہ سہیں تسا کھنگ دے وے ساڈی نیندر وچ خلل آندے، تسا سارے کوٹھے کھنگار سٹیں دے وے سارے آرام وچ خلل آندے، بابا تسا حکا گڑ کہیں دے وے یہ کریں دے وے، یہ ہن تسا ہولے ہولے میں دے وے سر سٹیں دے وے۔ میں کو نوجوان نے آکھے کہ ماں باپ دی عظمت دا ذرا دسا ہے، میں تو کوئی واقعہ حدیث پاک دا اس واسطے سنائی می کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ فرمائے بلکہ پریکٹیکلی طور تے اماں دی خدمت کر کے امت کو دکھائے کہ میں آمنہ دلال، میں عبداللہ دا چندر، میں سید الکونین، میں سید الاولین والآخرین، میں صاحب ضحیٰ، صاحب مزمل، صاحب مدثر، صاحب طٰہٰ، صاحب یاسین، صاحب علم نشرح لک صدرک، سارے جہانہ دا اللہ دے بعد میں محمد بادشاہ، میں اتنی شان والا ہو کے بھی اپنی مزمل والی چادر کیڑی اماں دے پیراں تلے رکھیں دا پیاں جڑی اماں صرف میں کو دودھ پلایا، سگی اماں نہ ہئی، سکی اماں نہ ہئی، کھیر پلامن والی رضائی اماں ہئی۔ جب رضائی اماں دا اتنا شان ہے سگی اماں دا کتنا مقام ہو سی۔ یہ بزرگ آدھے پہن اساں اکھی نال دے دے ہیں جنہ دوستاں دے بچے ڈھیر پڑھ لکھ گئے تے بڑھڑا والد دیہاتی لباس سادہ پٹکیا سادہ جتی پگڑی دے نال لاہور یا ملتان افسر بیٹے کو ملن ویندے، وہ پاسے تے تھی کہ آدھن سیاں اتھا اے نہ دسائے جو میں دا پیواں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ دا قرآن ہے، میرے مالک نے جڑی میں آیت پڑھی آئی اللہ نے کچھ فیصلے فرمائے۔ اللہ نے کیا فرمائے؟ فیصلے، حکم نہیں، فیصلہ سنا دیتے، فیصلہ صادر کیتے۔ الفاظ جڑے ہیں قرآن دے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کیتے میرے رب نے، فیصلہ کیتے تیرے رب نے۔ اللہ کیڑا فیصلہ کیتی؟ فرمایا سب تو پہلا فیصلہ یوں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہ عبادت کرائے مگر خاص طور تے میں اللہ دی عبادت کرائے۔
اس تو بعد ولا فرمایا وبالوالدین احسانا، اے لوگو اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرائے، اما ابا دے نال حسن سلوک کرائے۔ اللہ کیویں کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، انہاں دوہاں وچوں کوئی ایک یا دوہائیں کبر دی عمر کو بڑی عمر کو پہنچ ونجل تا انہاں دے نال جل گفتگو کرے، الا بول کرے، ایویں نہ لائے جو تواڈے ڈھیر یا زور دے علامت دے نال انہاں دا دل دکھ پوے۔ الفاظ قرآن دے فرمایا فلا تقل لہما اف، انہاں دوہاں دے اگوں او جو کچھ آکھن پائے تو کو حق نہیں جو ایویں ہی کرو چاہ، یعنی علامت دی بجائے بعض دفعہ اس سے بندہ اف 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 یہ کرن دی بھی اجازت میں نہیں آدھا پیا، یہ اللہ دا قرآن ہے، یہ قرآن دے الفاظ ہیں۔ اللہ خود آکھے کہ میں انہاں دا اتنا شان بنائے می، اتنا مقام بنائے می کہ تو کو اف تک کرن دی بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، تے انہاں دے نال اگو سخت گفتگو بھی نہیں کرنی۔ وقل لہما قولا کریما، جلے انہاں دے نال گال کرنی ہے تا نرم لہجے نال کریمانہ طریقے دے نال گال کرنی۔ اساں اپنے رویاں کو دیکھ گن، ہزاراں چوں کوئی چند خوش قسمت لوگ ہو سن جنہاں دی اولاد فرما برداری تے کھڑیے تھئی۔ میں اپنے تجربے دی بنیاد دے اتے آہدا پیاں، ورنہ جڑے بڑھڑے دا دل پھولو انہیں اکھیں چوں ہنجواں دی برسات لگوے دی۔ یہ دی محض وجہ اے ہے جو اساں اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھایا، دین نہیں سکھایا۔ الدین کلہ ادب، میرے آقا نے فرمایا دین سارے دا سارا ادب دا نام ہے۔ دین ادب سکھیں دے، دین احترام سکھیں دے، دین ماں باپ دی عظمت لسیں دے، اما ابا دا شان تے مقام لسیں دے۔ اساں دنیا دی طرف راغب تھے ہیں، دنیا دی طرف توجہ دیتی ہے۔ انگریز دی تعلیم ان دے اندر تا اے ہے ماں باپ دی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ انگریز ملکہ دے اندر جب باپ 60 تو اتا تھی وے اولڈ مینہ دے علیحدہ انہوں نے بنا دیتن کمرے کہ بڈھے خانن انہاں کو اتھا داخل کرو، مرن تے باویں جو تھیویں پائے، انہاں کو بیٹے یا بیٹیاں یا اولاد نے نہیں پوچھنا۔ یہ میرے آقا دی شریعت ہے، جائیں ماں دا مقام دسے، ماں دی عظمت دسیے، تے جیڑا بندہ نافرمانی کریں دے۔ بس آخری حدیث سنا کہ میں ختم کریں نا میرے دوستو۔ حدیث پاک دے اندر آن دے میرے آقا کو اطلاع ملی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارا فلان ساتھی جیندہ نام صالبہ آقا سکرات لگی ہوئی ہے، خرخرا لگا ہوئے، ترائیڈی تھی گئے، روح پرواز نہیں پئی کریں دی، تشریف گھننا ہو۔ میرے آقا گھر دے اندر آئیں، کیا دے دل چہرہ بدل داویں دے، شکل کالی نیلی تھی دیویں دیئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ اس گھر دے اندر کوئی بڑھڑی اماں موجود ہے یا کہ نہیں ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھڑی اماں موجود ہے، بلاؤ۔ اماں لاٹھی دی ٹیک تے آ گئی ہیں۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ سید نے فرمایا اماں کیا تو اپنے بیٹے نال ناراض ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناراض ہاں۔ آقا فلاں دن فلاں ویلے میں اپنی عبادت دے اندر مشغول ہوں، میرا بیٹا ہے، میری نو میں نے کوئی لائی بجھائی کی تھی ہے،
جب میں سلام پھر میرے بیٹے نے میرے تے ہاتھ چاہتے میں اور کچھ نہیں آکھیا میں اتنا کچھ آکھے می پترا ماما تے ہاتھ نہیں چویندے رویندے آقا میرا دل دکھے میرا ہاں دکھے برداشت نہیں ہویا او دن تے اج دا دن آقا میرا دل ادے بستے پتھر بن گئے سیاں روندے بیٹھن فرمیندے نما معاف کرے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا حکم ہے یا تہاڈی رائے ہے اگر تہاڈا حکم ہے تے خدا رسول دے حکم دا انکار کفر ہے او تے وت میں ٹال نہیں سکتی جے تہاڈی رائے ہے تے میں کو معاف رکھو سہی نے فرمایا میں رائے پیا دینا مشورہ دینا پیا بڑھڑی ناراض ہو کے سائیڈ تے بیٹھی ہے میرے آقا صحابہ کو آکھے لکڑیاں جمع کرو لکڑیاں جمع ہو گئی ہیں سہی نے اگدا چکھا جلائے بھا جلائی ہے اے بڑھڑی اماں دے دی پئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگ کس واسطے جلائی ہے اماں تو ناراض ہیں تیری ناراضگی دی وجہ کر کے اندی روح پرواز نہیں کریں دی اماں روح تو پرواز نہیں کرے دی ہن میں محمد دی کو اگ دے اندر جلے سا وتی دی روح پرواز کرے سی اماں دا دل وت بھی پسیج گئے آکھن لگی آقا اگر معاف کرنا چاہ سہی نے فرمایا اماں اگر تو معاف کرے چاہ اے تے میں محمد دی جلائی ہوئی بھائے کل دین قیامت دے اللہ دی جلائی ہوئی جہنم بھی کو نہ سڑے سی سمجھ آ رہی ہے تو میرے بیٹ دے علاقے والے دوستو کوشش کرو دنیا دا تہاڈا قبلہ کعبہ اے ماں باپ ہیں پیران دی زیارت تے ویندے وے اسا کوئی انکار نہیں کریں دے جو پیران دی زیارت نہ کرو ضرور ونجو لیکن گھر دے اندر سب تو بڑے پیر اے تہاڈے ماں باپ ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح سویرے اٹھی کے محبت تے شفقت دے نال اپنے اماں ابا کو دیکھے چاہ صرف دیکھن نال مقبول عمرے دا ثواب مل ویندے کس دا ثواب مل ویندے مقبول عمرے دا تے ساکو دا اماں ابا سڈے بیٹھا اساں کنڈ دی لٹک دکھا کے الٹا جھڑکے نے ہیں چاہ 100 واری آکھے سے کنڈ پچھو نہ سڈیا کرو وت بھی آگے پیچھے یاد نہیں آندا جرلے اساں ونجن لگوں وت یاد آندے میں آدھے نہ یاد اللہ ضرور معاف کرے سی پر بندے نے کو بھی چاہیے کہ جو اللہ تے اون دے رسول نے حکم دیتے کچھ اون دے پاسے بھی غور کرے جو اساں دنیا دے لاہو لب وچ مشغول تھی کہ اللہ تے اون دے رسول دے احکامات کو بھلا بیٹھے ہیں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی تو حقوں میں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقیاں تے چلن دی توفیق نصیب فرماوے اپنی عبادت دی توفیق نصیب فرماوے عبادت رب دی کرنی ہے اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی ہے رب بھی راضی تے اون دا سونا محبوب بھی راضی پیچھے انشاءاللہ بیڑے پار تھی پہنچے اللہ اکبر تمام حضرات کو میں درخواست کریں نا کہ سر ختم و دعا تو پہلے میرے درویش نات خان ہے تو کو ادھے منٹ دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی ایک نات سنے دے اور نات سن گی نو انہوں نے بعد انشاءاللہ ختم دے دعا کریں دے درود پاک پڑھ کے محبت عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا سبحان
عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا، عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا، شفیع دو جہاں آیا، امام الانبیاء آیا، عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا، عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا، جیندی آمدیاں مکے شہر وچ انتظاراں سن، جیندے رخسار دے جلواں کیتے سکدے ہزاراں سن، جیندے قدماں اُتے لہتاج رکھنے تاجداراں سن، او سلطان جہاں آیا، حبیب کبریا آیا، شفیع دو جہاں آیا، امام الانبیاء آیا، عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا، مبارک ہو چلو مطلب دے گھر خوشیاں مناون سب، ثنا خوانو چلو میلاد دے نغمے سناون سب، گناہگارو چلو جلدی چلو بگڑی بناون سب، محمد مصطفیٰ بے آسراں دا آسرا آیا، شفیع دو جہاں آیا، امام الانبیاء آیا، عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا۔ سارے حضرات اول و آخر درود شریف ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ قل شریف تلاوت۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، جو بیان کی تھے، جو نعت خوانی کی تھی نے، تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ، قل شریف، درود شریف، سورہ یاسین، سورہ مزمل، بچیاں نے گھر دے اندر جو بھی تلاوت کلام پاک، ذکر اذکار کیتے نے، جو صدقہ و خیرات کیتے نے، یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئیں، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئیں، یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب بھائی عطا حسین دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا، یا اللہ میں صاحبہ کو قبر دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ان دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما، یا اللہ ان دیاں بھلاں لغزشاں اپنی رحمت نال معاف چا فرما، سونا ربا ساڈیاں دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما، یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے ہیں، جنہاں دے ماں باپ، بھائی بند، اعزاء، اقربا، رشتہ دار دنیا تو رخصت ہو گئے، سونا ربا سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما، پیارا ربا ساری دعائیں کو قبول اور منظور فرما، اہل علاقہ دے اتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما،
نماز پنجگانہ بعد جماعت پڑھن دی توفیق نصیب فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وأحبائه وأزواجه وبناته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.